بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب آدم کو سجدہ کیا جا چکا اور وہ امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر چکے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ عجائب القصص میں ہے کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تھا تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل نے اور پھر عزرائیل نے سجدہ کیا تھا۔ ان چار فرشتوں کے بعد جملہ ملائکہ نے تعمیل ارشاد خداوندی کی تھی۔ اسی بنا پر خداوند عالم نے خصوصی اعزاز سے سرفراز فرمایا تھا۔ جناب جبرائیل کو امین وحی قرار دیا، جناب میکائیل کو کلید ارزاق عنایت کی، جناب اسرافیل کو نفخ صور کا امین قرار دیا، جناب عزرائیل کو وصل الحبیب الی الحبیب کا ضامن بنایا اور ان کے سمیت جملہ فرشتوں کو عصمت ابدی عطا کر دی۔ پھر جناب آدم کا امتحان کے بعد جنت دنیا میں داخلہ کا بندوبست فرمایا اور اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ جنت سے ایک تخت لایا گیا اور انہیں نہایت اچھے لباس میں ملبوس کر کے تخت پر بٹھایا گیا اور بے شمار کو حکم دیا گیا کہ اسی تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنت میں لے جائیں۔ امام ثعلبی کا بیان ہے کہ جنت میں داخلہ سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ انہیں پہلے میرے آسمانوں کی سیر کرواؤ، اس کے بعد جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے آسمانوں کی سیر کے بعد جنت میں داخل کر دیا۔ جب آدم جنت میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ایک ہمنشین کے خواہش مند ہوئے، اسی دوران انہیں نیند آ گئی۔ یہ محو خواب تھے کہ خلاق عالم نے ان کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کر کے ان کے دونوں پیروں کے درمیان فروکش کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدم کے دونوں پیروں کے درمیان حوا کو اس لیے جنم دیا گیا کہ عورتیں مردوں کے تابع رہیں۔ جب آدم خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے جنس کی ایک ایسی مخلوق کو جو ان سے زیادہ خوبصورت اور نازک اندام تھی اپنے قریب پایا تو پوچھا، تو کون ہے؟ حوا نے کہا، میں تمہاری دل بستگی اور ہمنشینی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ سن کر آدم خوش و مسرور ہو گئے اور سجدہ شکر بجا لا کر ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ فرشتوں نے کہا، عجلت نہ کریں اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک عقد منعقد نہ ہو جائے۔ چنانچہ بروایت روضۃ الصفا خلاق عالم نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا اور اپنی تسبیح و تحلیل و تقدیس کو مہر قرار دیا۔ عرائض ثعلبی میں ہے کہ درود شریف کو مہر قرار دیا گیا۔ عجائب القصص میں ہے کہ نکاح کے وقت حضرت آدم کو کسی زر نگار پر بٹھایا گیا اور ملائکہ کی موجودگی میں خلاق کائنات نے عقد پڑھا، جس کے خطبہ میں اپنی عظمت اور اپنی حبیب کی شان بیان فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو فرشتوں نے زر و جواہرات اور پھول ان کے اوپر نچھاور کیے اور بڑی خوشی منائی۔ حضرت آدم بھی بے انتہا مسرور ہوئے۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے فرمایا، اے آدم، یہ شادی کا موقع تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے خوشی کی نوید قیامت تک کے لیے قرار دے دی گئی ہے۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی نہایت پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے اور کسی قسم کا ان کو غم نہ تھا، کیونکہ خداوند عالم نے فرما دیا تھا کہ بے غم ہو کر آرام سے رہو، صرف یہ خیال رکھنا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ تم لوگوں کا شدید ترین دشمن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت آدم جب جنت میں داخل ہونے لگے ہوں گے تو ان کی نگاہ جنت کے دروازے پر پڑی ہوگی اور وہ خوش ہو گئے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے اور علی ان کے بھائی ہیں۔ اور ایسی صورت میں جب دوران قیامت جنت میں ہر وقت ان کے کانوں میں علی علی کی آواز آتی رہی ہوگی، ان کے مسرت اور تسلی کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے انہیں بتایا جا چکا تھا کہ یہی تمہاری ہر مشکل میں کام آنے والے ہیں۔ جب تم پر کوئی مصیبت آن پڑے تو ان کے ذریعے سے دور کرنے کی صحیح کرنا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ جناب حوا جنت سے باہر پیدا ہوئی تھیں، لیکن زیادہ مورخین کے نزدیک درست یہی ہے کہ وہ جنت میں ہی پیدا ہوئی تھیں، اور قرآن مجید میں جو آیتیں ایسی ہیں جن میں دونوں کا ذکر ہے اور ان کی پیدائش جنت کے بعد کی ہی ہے۔ غرض کے دونوں آرام اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کا دشمن کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب آدم کو سجدہ کیا جا چکا اور خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا تخت اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے آسمان کی سیر کراؤ، جب وہ سیر کرا چکے تو بروایت ثعلبی ان کے لیے مشک اظفر کا ایک پردار گھوڑا پیدا کیا گیا جس کا نام ہمیون تھا۔ اس کے پر موتیوں اور جوہرات کے تھے، اس کی لگام جبرائیل تھامے ہوئے تھے، اس کی داہنی طرف میکائیل اور بائیں طرف اسرافیل تھے۔ ان فرشتوں کا حکم تھا کہ آدم کو میرے آسمانوں کے تمام گوشے دکھلا دو
اور آدم کو حکم دو کہ میرے آسمانوں کے جن جن گوشوں میں فرشتے ہیں سب کو ملو، سب کو سلام کرو۔ چنانچہ جناب آدم نے سب کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا، سب نے وعلیکم السلام سے جواب دیا۔ امام سالبی کا بیان ہے کہ آدم سیر آسمان کر رہے تھے اور ملائکہ سے ملاقات میں مصروف تھے، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی میں 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے بعد بحکم خداوند عالم حضرت آدم فرشتوں کے کندھوں پر سوار جنت میں داخل ہوئے۔ علامہ ابو القاسم لکھتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جناب حوا کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد ان کی باہمی تزویج ہو چکی تو خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جنت کی سیر کرائیں اور انہیں بہشت کے بہترین مقام دکھلائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ جناب آدم و حوا جنت کی آئینہ دار اور روشن دیوار میں اپنی حسین و جمیل شکلیں بار بار دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ خدا نے ہم سے بہتر اور ہم سے حسین و جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کی نظریں ایک ایسے عظیم الشان قصر پر پڑیں جس کی کنگرے زمرد کے تھے۔ جب اس کے اندر گئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا یاقوت احمر کا ایک تخت ہے اور اس پر نور کا ایک قبہ بنا ہوا ہے، اور اسی تخت پر ایک نہایت بہترین بلند اختر جلوہ فرما ہے، اور اس کے سر پر ایک شاندار تاج اور کانوں میں یاقوت سبز و سرخ کے 2 بہترین گوشوارے ہیں، اور گلے میں نور روشن کا گلو بند ہے۔ یہ دیکھ کر انگشت بدندا ہو گئے اور بارگاہ ادیت میں عرض پرداز ہوئے، میرے مالک یہ کون محترم ہے؟ جواب ملا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بلند اختر اور میری کنیز خاص فاطمہ زہرا ہیں۔ اے آدم و حوا سنو، اس کے سر پر جو تاج ہے اس سے محمد، اور دونوں گوشواروں سے اس کے فرزند حسن و حسین، اور کلاوائے گردن سے علی ابن ابی طالب مراد ہیں۔ اس کے بعد آدم نے اپنا سر اٹھا کر جو نظر کی تو 5 دروازے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر آن المحمود و حاضر محمد، دوسرے دروازے پر آن علی الاعلیٰ و حاضر علی، تیسرے دروازے پر آن الفاطر و حاضر فاطمہ، چوتھے دروازے پر آن المحسن و حاضر حسن، اور 5ویں دروازے پر من الاحسان و حاضر حسین لکھا ہوا دیکھا۔ جبرائیل نے کہا، اے آدم ان ناموں کو ذرا عقل اور ہوش سے یاد رکھنا، کیونکہ ایک وہ دن آنے والا ہے جس میں یہ اسماء تمہارے کام آئیں گے۔ آدم نے جس قصر کی سیر کی وہ ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا۔ جب آدم اس قصر میں جانے کے خواہش مند ہوئے تو جبرائیل نے کہا، اس قصر کا دروازہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ طالع ہوتا ہے اور اس قصر کا طواف کر کے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور میں نے 30,000 مرتبہ ہی اسے طواف کرتے دیکھا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی خواہش پر جبرائیل نے جناب ہدیت میں استدعا کی اور اس کا دروازہ نمودار ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے اندر جا کر تخت نور پر ایک عظیم الشان شبیہ و تصویر دیکھی اور دیکھا کہ اس کے سر پر ایک زرین تاج اور گلے میں نوری گلو بند اور کانوں میں سبز و سرخ یاقوت کے گوشوارے ہیں، 1,00,000 حوریں اس کے گرد چکر لگا رہی ہیں، تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون معظمہ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ان کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ان کے سر پر جو تاج ہے اس سے ان کے پدر بزرگوار اور توق گلو سے ان کے شوہر علی ابن ابی طالب اور دونوں گوشواروں سے ان کے فرزندان حسن و حسین مراد ہیں۔ آدم نے پوچھا، ان دونوں گوشواروں کے رنگ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ جبرائیل نے کہا، سبز رنگ زہر کی طرف اور سرخ رنگ سے خون کی طرف اشارہ ہے۔ اے آدم ان کے دونوں فرزند اسلام کے لیے شہید کیے جائیں گے، ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو کربلا کے تپتے ہوئے بن میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر آدم رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، پھر انہیں فرشتے ہوش میں لائے۔ مورخین کا بیان ہے کہ خلاق عالم نے آدم و حوا کو جنت میں آرام سے رہنے کا حکم دے دیا اور یہ بڑے چین کے ساتھ ایام گزارنے لگے، اور شیطان چونکہ مردود ہو چکا تھا اور جنت سے نکالا جا چکا تھا اور اسے یہ معلوم تھا کہ آدم جنت میں ہیں، لہٰذا اپنے بغض و حسد کے تحت جو اسے آدم سے تھا یہ کوشش شروع کر دی کہ وہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر انہیں جنت سے نکلوا دے۔ اس مقصد کے لیے وہ یہ چال چلا کہ سب سے پہلے جنت کے قریب مصلی عبادت بچھا دیا اور اس پر 100 سال تک عبادت کرتا رہا۔ جب جنت کے دربانوں پر اپنی عبادت کا اثر بنا چکا تو ایک دن مور کے پاس گیا جو جنت کا خازن تھا۔ بروایت روضۃ الصفا یہ کہا کہ ہم تم پہلے سے ایک دوسرے پر عطوفت و مہربانی کرتے چلے آئے ہیں، اب مجھے تیری امداد کی ضرورت پڑ گئی ہے، براہ کرم میری گزارش مان لے۔
اور مجھے اپنے پروں میں چھپا کے جنت میں داخل کر دے تاکہ میں اپنے درینہ دشمن آدم کو یہاں سے نکلوا کر سکون کی سانس لے سکوں۔ مور نے جواب دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ رضوان جنت مجھ پر نگران ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو میری خیر نہ ہوگی۔ میں تو معذور ہوں، البتہ تم کو ایک ایسے کارآمد کارندے کی طرف بھیج دیتا ہوں جو تمہیں تمہاری کامیابی تک پہنچا دے گا۔ اس نے کہا، مجھے تو کام سے کام ہے، وہ کسی ذریعہ سے ہو جائے۔ اس کے بعد شیطان کو سام تک پہنچا دیا اور اسے حالات سے آگاہ کر دیا۔ شیطان نے سام پر اپنی فسونگری میں کامیابی حاصل کر لی اور اس سے کہا، اپنا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سانپ نے ایسا ہی کیا اور شیطان جنت میں پہنچ گیا۔ جنت میں پہنچ کر شیطان نے سانپ کو شجر الخلد دکھا کر رخصت کر دیا۔ یہ وہی شجرہ تھا جس کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہ تھی۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد شیطان اس مقام پر پہنچا جس جگہ آدم و حوا فروکش تھے اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابلیس یہی ہے۔ شیطان نے ان کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور اس درد کے ساتھ رویا کہ آدم و حوا بھی رونے لگے۔ پھر آدم نے پوچھا، تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا، میں تم پر رو رہا ہوں۔ مجھے اس کا افسوس ہے کہ تم دونوں عنقریب مر جاؤ گے اور متفرق ہو جاؤ گے۔ تمہارا یہ جاؤ حشم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کے دل میں بات گڑ گئی اور دونوں غمگین ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر پھر رویا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد آیا اور کہنے لگا، اے آدم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں شجرہ الخلد تک پہنچا دوں اور ایسے ملک کی طرف رہبری کروں جو کبھی پرانا نہ ہو سکے۔ آدم نے کہا، بہتر ہے۔ شیطان نے کہا، ایسا کرو، شجرۃ الخلد سے کچھ کھا لو۔ آدم نے کہا، خدا نے تو اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ شیطان نے کہا، تم سمجھتے نہیں ہو، خدا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ کھا لو گے تو یا تو مالک بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ آدم نے کہا، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن چونکہ خدا نے منع فرمایا ہے اس لیے میں اس سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں تم سے پوری ہمدردی رکھتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر جناب حوا بھرے میں آ گئیں اور انہوں نے شجرہ کے ثمر کو خود بھی کھایا اور جناب آدم کو بھی کھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کی قسم سے دھوکہ کھا گئے اور ان کو اپنے صفائے باطن کی وجہ سے یہ گمان بھی نہ تھا کہ کوئی بھی خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ مورخ ابن وازن تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ آدم نے جب جنت کی عظیم الشان نعمتیں دیکھیں اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے تو کہنے لگے، کاش کوئی ایسی سبیل نکل آتی کہ ہم لوگ ہمیشہ اسی میں رہتے تو کیا بہتر ہوتا۔ یہ سن کر شیطان کو موقع ہاتھ لگ گیا اور اس نے فریب کے راستے ہموار کر دیے اور ان کے سامنے یہی چیز پیش کی کہ اگر تم اس شجر پر سے کچھ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پھر خدا نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جس میں ان کی زندگی مزے سے گزر رہی تھی اور بڑے امن و امان میں تھے۔ یہ بھی آدم سے کہا کہ شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار رہنا اور اس سے بچتے رہنا، مگر آخر آدم کے دشمن شیطان نے اس بات پر حسد کر کے کہ آدم کا قیام جنت میں نیک بندوں کے ساتھ کیوں ہے، آدم کو دھوکہ دے دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ خلاق عالم نے منع کرنے کے باوجود جب حضرت آدم نے جو بروایت مشہور گندم تناول کیا تو خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ انہیں جنت سے باہر نکال دو۔ جبرائیل ابھی عمل درآمد بھی نہ کر پائے تھے کہ آدم کے جسم سے وہ لباس جو بروایت یعقوبی نور تھا الگ ہو گیا اور یہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آدم و حوا شرم سے پانی پانی ہو گئے اور سطر کے لیے درختوں کی طرف لپکے تاکہ ان کے پتوں سے سطر کریں۔ درختوں نے اپنے پتے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اتنے بلند ہو گئے کہ حضرت آدم انہیں چھو بھی نہ سکے۔ بالآخر انجیر اور عود نے اپنے پتے دے دیے اور انہوں نے پردہ کر لیا۔ پوچھا گیا کہ جب کسی درخت نے پتے نہ دیے تو تم نے کیوں دیے؟ عرض کی، مالک، ہم ان کا عروج دیکھ چکے تھے اس لیے ان پر رحم آیا۔ ارشاد ہوا، تمہاری نیکی سے ہم بھی تمہارے ساتھ خصوصیت برتیں گے۔ انجیر سے فرمایا، تمہارے درخت شگوفے لائیں گے، سب پھل دیں گے اور تجھے شگوفہ لانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے یوں ہی پھل ملا کرے گا۔ لیکن چونکہ تو نے مجھ سے بغیر دریافت کیے پتے دے دیے، لہٰذا اچھے لوگ تجھے منہ نہ لگائیں گے، یعنی تیری ٹہنی سے مسواک تک نہ کریں گے۔ اور عود سے فرمایا، تیرے سارے جسم میں خوشبو بھر دوں گا، لیکن چونکہ تو نے بلا اجازت پتے دیے ہیں، لہٰذا جب تجھے آگ دی جائے گی تب خوشبو برآمد ہوگی۔ آرائس سالبی میں ہے کہ درخت زیتون نے بھی اپنے پتے دیے تھے، جس کے نتیجہ میں اس کے ظاہر اور باطن کو حلاوت و منفعت سے بھر دیا گیا اور ہر سال پھل لانے کی بشارت دے دی گئی۔
اس کے بعد آدم و حوا کو جنت سے باہر برآمد کیا اور ساتھ ہی ساتھ شیطان، مور اور سانپ کو بھی نکالا اور انہیں نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا۔ حضرت آدم نے روانگی کے وقت جناب جبرائیل سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں ملائکہ سے رخصت ہو لوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہوگی۔ جناب جبرائیل نے اجازت دی اور حضرت آدم ملائکہ کی طرف مخاطب ہو کر بولے، اے اللہ کے ملائکہ، تم پر میرا سلام ہو، میں تم کو خدا کے سپرد کر کے جاتا ہوں، خدا تمہیں سلامتی میں رکھے۔ امام سالبی کا بیان ہے کہ اخلاق عالم نے حضرت آدم، جناب حوا، شیطان، طاؤس اور سانپ کو ان کے کیے کافی جملہ بدلہ اسی وقت دے دیا تھا۔ آدم کو عطاب میں مبتلا کیا، ان کی رسوائی ہوئی، ان کے جسم کی کیفیت بدل گئی۔ جسم پہلے روشن تھا، اس میں تاریکی آ گئی، اپنے جوار و خاص سے دور کر دیا۔ میاں بیوی میں 100 سال تک جدائی رہی۔ آدم اور شیطان وغیرہ میں دائمی عداوت پیدا ہو گئی۔ لوگ ان کی طرف نافرمانی منسوب کرنے لگے۔ شیطان جیسے دشمن کو آدم کی اولاد کے پیچھے لگا دیا گیا۔ دنیا کو ان کی اور ان کی اولاد کے لیے قید خانہ قرار دیا گیا۔ سردی و گرمی کے اذیت سے دوچار کر دیا گیا۔ محنت اور مشقت ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ضروری و لازمی قرار دے دی گئی۔ اسی طرح جناب حوا کے لیے بھی ہوا، وہ ان چیزوں کے علاوہ حیض میں مبتلا کر دی گئیں، حمل کی زحمت لازمی ہو گئی، درد ذہ میں مبتلا کی گئیں، دین میں ناقص قرار دی گئیں، میراث میں کمی کی گئی، عقل میں کوتاہی کی گئی، عدت لازم کر دی گئی، مردوں کی پیروی، طلاق کا حق ان کو نہیں دیا گیا، شرف جہاد سے محروم کر دیا گیا، نبوت سے محرومی کی گئی، حکمرانی سے محرومی عطا کی گئی، تنہا سفر کرنے کی ممانعت کی گئی، نماز جمعہ وغیرہ سے محرومی معطوب کی گئیں۔ شیطان کو خدا نے 10 چیزوں سے معطوب فرمایا، اس کی سلطنت چھین لی، اسے زمین اور سما دنیا کی حکومت سے معزول کر دیا، اپنے جوار رحمت سے نکال پھینکا، اس کی صورت مسخ کر دی، بدبختوں کا سردار بنا دیا، ملعون قرار دیا، جوہر معرفت اس سے سلب کر لیا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اسے خیر اور رحم دلی سے محروم کر دیا، اسے دوستیوں کا خطاب بنا دیا۔ اسی طرح مور کو بھی معطوب فرمایا، پہلے اس کے 600 خوبصورت پر تھے، سب نوش ڈالے گئے، بہت تھوڑے چھوڑ دیے گئے، پیروں کو انتہائی بدصورت بنا دیا گیا، کیونکہ وہ انہی پیروں سے سانپ تک جا کر اس نے آدم کے اخراج میں شیطان کی مدد کی تھی۔ اسی طرح سانپ معطوب کر دیا گیا، یہ جنت کے خوبصورت ترین چوپایوں میں تھا، اس کے اونٹ کی طرح 4 پاؤں تھے، خدا نے سب کچھ مسخ کر دیا گیا، پاؤں چھین لیے، پیٹ کے بل چلنا اس کے لیے قرار دیا، غذا اس کی مٹی بنا دی گئی، اور جس جگہ شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا، اس جگہ زہر کی تھیلی لگا دی گئی، اور بنی آدم کو اس کا ایسا دشمن بنا دیا کہ وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو مار ڈالنے کی صحیح کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ آدم و حوا، شیطان، مور اور سانپ زمین پر اتار دیے گئے۔ حضرت آدم کوہ سرندیب لنکا پر اترے، جناب حوا جدہ میں اتری، مور حبشہ میں اترا، سانپ اصفہان میں اترا اور شیطان بصرہ میں۔ روایت میں اگرچہ مقام حبوط میں ہر ایک کی اختلاف ہے، لیکن شیطان کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے بصرہ لکھا ہے، کسی نے ابلا کہا ہے، کسی نے مشان لکھا ہے، کسی نے سمنان لکھا ہے، کسی نے سندھ لکھا ہے، کسی نے سیستان تحریر کیا ہے۔ میرا تاریخی ثبات یہ ہے کہ جب جناب جبرائیل نے اسے بالوں سے پکڑ کر جنت سے نکالا تھا اور زمین کی طرف پھینکا تھا تو وہ سیدھا بصرہ کی سرزمین پر پہنچا تھا، لیکن چونکہ وہ ایسے جسم کا مالک تھا کہ وہ چشم زدن میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتا تھا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ بصرہ میں پہنچ کر اس نے بجلی کی طرح زمین کے تمام اقطاع کا چکر لگایا، اسی لیے تاریخ میں مختلف مقامات کے نام آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جناب حوا 6 گھنٹے جنت میں گزار کر، جو اس دنیا کے حساب سے 500 سال ہوتے ہیں، جنت کے درختوں کے پتوں میں لپٹے جناب جبرائیل کے ہمراہ اڑتے ہوئے بروایت طبری ماہ نسیاں میں یوم جمعہ بساعت ہفتم اور بروایت یعقوبی بساعت نہم بروایت مجلسی 25 ذی-القعدہ کو زمین پر پہنچے۔ جناب جبرائیل جب جناب حوا کو جدہ میں جناب آدم کو کوہ سرندیب پہنچا کر واپس جانے لگے تو حضرت آدم نہایت پریشان ہوئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، میں تعمیل حکم خداوندی سے مجبور ہوں اور میرا فوراً واپس جانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی حضرت آدم نے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی اور بے انتہا گریہ کرنے لگے۔ ان کے اس گریہ ازاری کا سلسلہ 300 سال جاری رہا۔ ان کے رونے کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر خدا نے ایک عرصہ کے بعد طیور کو حکم دیا کہ آدم کی دل بستگی کے لیے جائیں۔
وہ پہنچے مگر آدم نے زمین سے سر نہ اٹھایا۔ ان کا رونا خوف خدا، شوق جنت اور فراق حوا کی وجہ سے تھا۔ حضرت آدم اور حوا آسمان سے روانہ ہوئے اور اس سے قبل شیطان زمین پر پہنچ چکا تھا۔ اسے تو یہ معلوم ہی تھا کہ آدم بہت جلد زمین پر پہنچا دیے جائیں گے، لہٰذا اس نے ان مخلوقات کو جو زمین پر شیر، چیتے اور اسی قسم کے خون خوار بستے تھے ان کو ابھارا اور کہا کچھ جانور آسمان سے زمین پر آنے والے ہیں، تم تیار رہو، جب وہ پہنچیں گے تو ہم تم کو اطلاع دیں گے، تم ان کو کھا کر بڑی لذت محسوس کرو گے۔ شیطان کے تیار کرنے سے یہ آمادہ بیٹھے ہی تھے کہ شیطان نے آدم و حوا کے پہنچنے کی اطلاع حاصل کر لی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ جبرائیل واپس چلے گئے ہیں، تو آ کر خون خواروں سے کہا کہ بس چل پڑو۔ چنانچہ بڑے بڑے خون خوار شیطان کے ہمراہ منزل آدم کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو تیزی سے لیے جا رہا تھا اور راستے میں انہیں ابھارنے اور ان کو تیز کرنے کے لیے شور مچا رہا تھا۔ اسی دوران دوش ہوا میں اس کے منہ سے کچھ کف کی قسم سے برآمد ہو کر زمین پر گرے۔ خداوند عالم نے سے 2 کتے پیدا کر دیے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک آدم کی حفاظت کے لیے، ایک حوا کی حفاظت کے لیے۔ پھر یہ دونوں دوڑ کر آدم و حوا کے پاس شیطان سے قبل پہنچ گئے اور ان دونوں نے آدم و حوا کو ان خونخواروں کے دست درست سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں میں اب تک عداوت ہے۔ جب خونخوار وہاں پہنچے تو حضرت آدم پر حملہ آور ہوئے، تو وہ چونکہ ساتھ مست ہاتھی کی قوت رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے درخت، لکڑی، پتھر، غرض جو کچھ ملا اس سے اپنا دفاع کیا اور درندوں کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ لیکن ان کے لیے اپنی جان بچانے کی سخت دشواری تھی۔ وہ کسی وقت میں بھی محفوظ نہ تھے، کیونکہ وہ رات ہو یا دن برابر حملے کر رہے تھے۔ بالآخر ان سب نے مل کر کتے سے امداد چاہی، مگر وہ ان کے بھرے میں نہ آیا اور بدستور ان کی امداد کرتا رہا اور ان کو بچاتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک کر واپس چلے گئے اور شیطان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت آدم محو گریہ تھے کہ رات آ گئی۔ چونکہ انہوں نے رات کبھی نہ دیکھی تھی اس لیے سخت حیران و پریشان ہوئے، ساری رات جاگتے رہے۔ علامہ عبدالواحد حنفی لکھتے ہیں کہ آدم کی اس شب بیداری کی وجہ سے ان کی اولاد پر شب بیداری کرنا اور نوحہ وزاری میں اپنائے رکھنا سنت قرار دے دیا گیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آدم 3 شبانہ روز مسلسل شب بیداری کرتے رہے۔ الغرض حضرت آدم رات بھر روتے رہے اور اشکوں سے منہ دھوتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی جبرائیل کا نزول ہوا اور انہوں نے حضرت آدم سے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، 1 رکعت رات کی گزر جانے کی خوشی میں اور دوسری رکعت صبح آنے پر شکرانہ کی خوشی میں۔ چنانچہ حضرت آدم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد پر نماز صبح 2 رکعت واجب کی گئی۔ حضرت آدم نے نماز صبح کی بنیاد ڈالی، حضرت ابراہیم نے نماز ظہر کی اساس قائم کی۔ قرآن مجید و تفاسیر میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے حکم خدا سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا اور ان کے گلے پر چھری رکھی۔ جس وقت آپ نے اپنی آنکھ کی پٹی کھولی اور اپنے بیٹے کو سالم دیکھا وہ وقت ظہر کا تھا، آفتاب کو زوال ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ نے تعمیل حکم کی توفیق کے شکرانہ، خدا کی طرف سے تعمیل حکم کی تصدیق کے شکرانہ میں، تصدیق کے سلسلہ میں جو آواز آسمان سے آئی تھی اس کے شکرانہ میں، فدیہ آ جانے کے شکرانہ میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ جب یونس شکم ماہی میں پہنچے اور وہ ان کو لیے ہوئے پانی میں چکر لگانے لگی تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد شروع کیا۔ خدا نے شکم ماہی کو شیشے کی طرح شفاف کر دیا۔ وہ عجائبات بحر اور جانوران آبی کو دیکھنے لگے۔ پھر جب حکم خدا سے وہ پانی سے باہر آئے تو وہ وقت عصر کا تھا۔ انہوں نے تاریکی لغزش، تاریکی آب، تاریکی شکم سے نجات پانے کے شکریہ میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عیسیٰ جب غیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے پہلے ماں پر الزام لگایا، پھر کچھ عرصہ بعد انہیں ابن اللہ کہنے لگے، پھر ان کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ جس وقت جناب مریم و عیسیٰ کو ستایا گیا وہ وقت مغرب کا تھا۔ حضرت عیسیٰ دفع الزام ربوبیت کے لیے، اپنی ماں کی طرف سے شکرانہ ولادت کے لیے، اقرار وحدانیت اور اثبات توحید کے لیے 3 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت موسیٰ اپنے خود جناب شعیب کی وفات کے بعد جب عازم وطن ہوئے تو راستہ میں رات آ گئی۔ اس وقت کو باد باران بھی تھا اور رعد برق کی چمک بھی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ 4 غموں میں مبتلا تھے، غم عیال، غم فرزند، غم برادر اور غم دشمن۔ آواز آئی اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، کسی قسم کا غم نہ کرو، میں موجود ہوں اور تمہیں ہر غم سے نجات دلاؤں گا۔ موسیٰ کو تسلی دی گئی۔ اس وقت 4 رکعت نماز ادا کی اور وہ وقت عشاء کا تھا۔
علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ وضو کا تعلق 4 اعضاء سے مخصوص کیوں قرار دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم کی گندم کھانے کا تعلق منہ، ہاتھ اور پاؤں سے ہے۔ جب گندم کھا چکے اور کپڑے بدن سے اتر گئے تو سر پر دانہ ہاتھ رکھ کر روئے، اس لیے انہی اعضاء کو قیامت تک کے لیے ان کی اولاد پر وضو کے لیے استعمال کو واجب قرار دے دیا گیا۔